يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم 20 سے 25 منٹ آپ سے گفتگو کرنی ہے، اور اس گفتگو میں آپ اپنی اس دنیا کی زندگی کو جنت کیسے بنا سکتے ہیں اور آخرت کی جنت میں کیسے داخل ہو سکتے ہیں، اس کا ایک مختصر سا نسخہ آپ کے سامنے ذکر کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں یہ ذکر فرمایا ہے کہ اس دن مال اولاد کام نہیں آئے گی، جو بھی میں جمع کر لوں، جو بھی میں اکٹھا کر لوں، میرے کچھ کام نہیں آئے گا۔ الا من اتى اللہ بقلب سلیم، ہاں وہ آدمی جو اللہ کے پاس قلب سلیم لے کر آیا۔ قلب دل کو کہتے ہیں، سلیم اردو میں بھی لفظ سلامتی کے معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ سلامتی، سالم، صحیح، محفوظ دل لے کر آیا ہو اللہ کے پاس، یہ آدمی بچ جائے گا۔ یہ آدمی وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ، جنت پھر اس کے لیے، ایسے متقین کے لیے اللہ تعالیٰ نے خوبصورت مزین کی ہے۔ بہرحال قلب سلیم کی گفتگو لمبی ہو سکتی ہے، کیونکہ اس میں دل آپ کا اور میرا صاف کیسے ہوگا، سلامتی والا کیسے بنے گا، اس میں باتیں تو بہت ساری ہو سکتی ہیں، لیکن ایک چیز جس پر میں اپنی اور آپ کی خاص طور پر توجہ دلانا چاہوں گا، جس میں میری یہ دنیا کی زندگی جو میں ابھی جی رہا ہوں، یہ میری پرسکون ہو جائے گی، یہ میری جنت بن جائے گی۔ یہ کیسے ہوگی، اس کا نسخہ آپ کے سامنے ذکر کرنا ہے۔ سنن ابن ماجہ کی حدیث ہے، صحیح حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا، ای الناس افضل، بھئی آپ اور میں بھی افضل بننا چاہتے ہیں، افضل ترین آدمی کون ہے؟ صحابہ میں جو بھی یہ سنتا تھا اس کی کوشش ہوتی تھی میں بن جاؤں، تو ہمیں بھی کوشش کرنی چاہیے کہ میں اور آپ بھی افضل ہو جائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 جملے ارشاد فرمائے، کل مخموم القلب صدوق اللسان، ہر وہ آدمی جو مخموم القلب ہوگا اور سچی زبان والا ہوگا۔ صحابہ نے فرمایا اللہ کے نبی صدوق اللسان تو ہمیں پتہ ہے، زبان کا صاف، سچ بولنے والا، لیکن یہ مخموم القلب، دل کا مخموم، اس کا مفہوم سمجھ نہیں آیا۔ آپ نے فرمایا هو التقی النقی لا اثم ولا بغی ولا غل ولا حسد، وہ دل ہے جو ایک تو جس میں تقوی موجود ہے۔ تقوی اس صلاحیت کو کہتے ہیں، اس ضمیر کو کہتے ہیں، اس نفس کو کہتے ہیں کہ جو انسان کا بیدار ہو، جاگ رہا ہو، اور اسے بتائے کہ اب جو میں کرنے جا رہا ہوں یہ غلط ہے، میرا قدم اٹھانے سے پہلے میرے اندر سے ایک آواز آئے جو مجھے روکے گناہ سے، میرے اندر سے مجھے ایک آواز آئے جو مجھے یہ کہے کہ یہ نیکی کا کام تم نہیں کر رہے، اس نیکی کے کام میں آگے بڑھ جاؤ۔ اس کو تقویٰ کہتے ہیں، جس کے دل میں صلاحیت موجود ہو۔ النقی، وہ دل صاف ستھرا ہو۔ صاف ستھرے کی کیا تعریف ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بیان فرمائی۔
لا اثم ولا بغی ولا غل ولا حسد، 4 چیزیں اس میں نہیں ہونی چاہیے. نہ کوئی گناہ کی سوچ پائی جائے، اس کا دماغ چلتا ہے گھومتا ہے، 2 اور 2 دنیا تو 4 کرتی ہے، وہ کہتا ہے 2 اور 2 میں نے 8 کرنے. 1 اور 1 2 ہوتے ہیں، وہ کہتا نہیں 1 اور 1 11 کروں گا میں. سارا دن دماغ میں گھوم رہی ہے باتیں، اس کو تکلیف دینا، اس سے لڑنا، اس سے جیتنا. اس دل میں اسم نہیں ہوتا، گناہ کا نہیں سوچتا، نیکی کا سوچتا ہے. نیکی کون سی راہ ہے، اللہ کیسے راضی ہوگا، میرے گناہ کیسے معاف ہوں. ولا بغیہ، اس کے دل میں زیادتی کی کوئی خواہش نہیں ہوتی، کسی سے بدلہ لینے کی، کسی پر ظلم کرنے کی، کسی کو تکلیف پہنچانے کی، کسی کو بھی، کوئی بھی ہو. اس کی ابھی میں وضاحت مختصر الفاظ میں ہی کروں گا اور اپنے وقت میں اپنی بات کو پورا کروں گا. تیسری چیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی کہ اس کے دل میں غل نہیں ہے، خیانت نہیں ہے، نہ دوسروں کے لیے نہ اپنے لیے، خائن نہیں ہے، نہ مال کی خیانت کرتا ہے، نہ اصلاح میں خیانت کرتا ہے، نہ کسی کے لیے خیر خواہی میں خیانت کرتا ہے. ولا حسد، اور اس کے دل میں حسد نہیں ہے. حسد کسے کہتے ہیں کہ آپ کے اور میرے دل میں جلن ہوتی ہے، ہمیں کسی کو اچھا پلتا پھولتا بڑھتا آگے، کسی کے پاس اچھی سواری دیکھ لی، نئی سواری دیکھ لی، کسی کے بچوں کا اچھا رشتہ ہو گیا، بچی کا رشتہ ہو گیا، کسی کی کاروبار میں اچھی ترقی ہو رہی ہے، کسی نے اپنے گھر میں نیا رنگ کرا لیا، کسی نے اپنا نیا فرنیچر لے لیا. ہمیں دیکھ کے دل میں ایک آگ سی لگتی ہے، اس آگ کو حسد کہتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس کے پاس کہاں سے آ گیا، کیوں آ گیا، نہیں آنا چاہیے. ان صفات کے ساتھ میرا اور آپ کا دل بنتا ہے قلب سلیم. ایک ہے اللہ کا معاملہ کہ انسان اللہ کے معاملے میں اپنا قلب سلیم رکھے، اس میں شرک نہ ہو. اور ایک ہے بندوں کا معاملہ کہ اپنے اللہ کے بندوں کے ساتھ اپنے دل کو صاف ستھرا رکھے. اگر آپ نے یہ کر لیا، اگر آپ نے یہ دل اپنا صاف کر لیا، تو آپ کی یہ دنیا کی زندگی جنت بن جائے گی. مسئلہ کیا ہوتا ہے؟ مسئلہ یہ ہوتا ہے دل میں ہمارے 2 مسئلے ہوتے ہیں. وہ 2 مسئلے کیا ہیں؟ ایک تو ہوتا ہے یہ حسد کا مرض، جلن کا مرض، بلا وجہ کسی سے کڑنا، نہ لینا نہ دینا، لیکن بس تکلیف ہو رہی ہے، جس کی میں نے ابھی وضاحت کی. ایک ہوتا ہے کسی نے میرے ساتھ زیادتی کی ہے، کسی نے مجھ پر ظلم کیا ہے، کسی نے مجھے تکلیف پہنچائی ہے، کسی نے مجھ پر جادو کیا ہے، کسی نے مجھے گالی دی ہے، کسی نے مجھے دھوکہ دیا ہے. بڑی ایک لمبی فہرست ہے. لوگوں کے جرائم گننے کے لیے میں اور آپ، ماشاءاللہ میں خود بھی ایک طویل فہرست رکھتا ہوں. مجھ سے پوچھے نا آپ میں کیا غلطیاں، میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ کے اندر کیا غلطیاں ہیں. لیکن میں اگر اپنے آپ سے سوال کروں میرے اندر کیا غلطیاں ہیں، اس کا میرے پاس اپنے لیے جواب، ہاں وہ آپ مجھے بتا سکتے ہیں. آپ کو پتا ہوں گی میری غلطیاں، مجھے پتا ہوں گی آپ کی غلطیاں، مجھے پتا ہوں گی میری نیکیاں اور بھلائیاں جو میں نے آپ کے ساتھ کی ہیں، آپ کو پتا ہوں گی آپ کی وہ بھلائیاں اور خوبیاں جو آپ نے میرے ساتھ احسانات کیے ہیں. یہی دنیا کا سسٹم. یہاں پہ جب میرے ساتھ کوئی برا کر دیتا ہے، کوئی اونچ نیچ ہو جاتی ہے، شوہر نے بیوی کے ساتھ، بیوی نے شوہر کے ساتھ، ماں باپ نے بچوں کے ساتھ، بچوں نے ماں باپ کے ساتھ، کاروبار میں کسی نے اپنے پارٹنر کے ساتھ، مالک نے نوکر کے ساتھ، ملازم نے مالک کے ساتھ، دوست یاروں نے ایک دوسرے کے ساتھ، وہاں پر پھر مجھے تکلیف ہوتی ہے. پھر میرے دل میں آتا ہے جس کو کہتے ہیں غل، یعنی دل کے اندر حقد پایا جاتا ہے، جلن، حسد، اس کو نیچا دکھانا، اس سے بدلہ لینا، اس سے لڑنا. جب دل میں مرض آتا ہے نا، وہاں سے انسان کی دنیا کی زندگی تباہ ہونا شروع ہوتی ہے. ایسے ایک تیسری چیز بھی ہے، اور وہ ہے بلا وجہ انسان کا کسی دوسرے کے مسئلے میں ٹانگ اڑانا، بلا وجہ. جب تک میں اور آپ اپنے دل کو اس کیفیات سے نکالیں گے نہیں، باہر نہیں کریں گے، میرا اور آپ کی یہ دنیا کی زندگی جنت نہیں بن سکتی. ڈاکٹر کبھی بیمار ہو جائے نا، انسان بلڈ پریشر کا مریض ہو جائے، شوگر ہو جائے، ہارٹ کا مسئلہ آ گیا، تو ڈاکٹر کیا کہتے ہیں عام طور پر؟ بھائی ان کو ٹینشن نہ دیجیے گا،
ان کو کوئی ایسی باتیں نہ کیجیے گا. کیوں؟ کیونکہ جب انسان کوئی ایسی چیز سوچتا ہے جس سے اس کو غصہ آتا ہے، جس سے اس کا دل کڑتا ہے، جس سے اندر جلن ہوتی ہے، یہ چیز اس کے صرف ایمان کو، اس کے نامہ اعمال کو نقصان نہیں پہنچاتی، اس کے اپنے اس وجود کو، اس جسم کو نقصان پہنچاتی. اس کے اثرات ہوتے ہیں ان باتوں کے سوچنے کے. آپ کے اور میرے دماغ میں، دل میں جو باتیں چلتی ہیں ان کے اثرات میرے وجود پر مرتب ہوتے ہیں. انسان روتا ایسے نہیں ہے، ہنستا ایسے ہی نہیں ہے، یہ انہی کیفیات کی بنیاد پر ہے جو انسان کو لاحق ہوتی ہے، جو انسان دیکھتا ہے. تو اگر اپنے آپ کو اس دنیا میں، اس دنیا کو جنت بنانا چاہتے ہیں تو لوگوں کی فکر چھوڑ دیجئے، اس دل کو صاف کر لیجئے. طوبی لمن شغلہ عیبہ عن عیوب الناس، کامیاب ہو گیا وہ آدمی جس کو اس کے اپنے عیوب نے مشغول کر دیا. وہ اپنے عیب میں ہی لگا رہا کہ میرے اندر کیا کوتاہی ہے، میں اس کی اصلاح کروں. دوسرے کو اس نے چھوڑ دیا. دنیا کیا کر رہی ہے، معاملات کیا ہو رہے ہیں، کیا چل رہا ہے، اس کو کسی قسم کی کوئی پرواہ نہیں ہے. ہو رہا ہے ہر چیز میں ٹانگ اڑانا، ہر ایک سے مسئلہ دریافت کرنا، ہر ایک سے پریشان رہنا. کسی نے کوئی اذیت دے دی اس پہ مسئلہ، کسی کی ترقی سے جلن. یہ چیزیں آپ کی اس دنیا کی زندگی کو جہنم بنائیں گی. یہ تو جہنم بنے گی نا. کڑتا رہے گا آدمی، خود جلتا رہے گا، خود پریشان. اگلے کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا آدمی، حسد میں، جلن میں اگلے کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا. لیکن آخرت کی زندگی بھی خطرے میں پڑ جائے گی. ہاں اگر اللہ نے پاک کر دیا تو الگ بات ہے، کیونکہ پاکی کے بغیر جنت میں ایسا دل نہیں جائے گا جس دل کے اندر اپنے بھائیوں کے لیے غل موجود ہو، اپنے بھائیوں کے لیے نفرت موجود ہو، اپنے بھائیوں سے کڑتا رہتا ہو. ایسا دل جنت میں نہیں جائے گا. کنترا ایک پل ہے، پل صراط، اس کو آپ سنتے ہیں. پل صراط کے مقام پر ایک کنترا یہاں پر روکا جائے گا. سارے اہل جنت کو جو پار ہو گئے، نکل گئے، اپنے نام اعمال سب کچھ کر آ کے یہاں رکیں گے. یہاں کچھ چھپی ہوئی چیزیں سامنے آئیں گی جو آپ نے کسی کے ساتھ برا کیا نہیں تھا، لیکن بس دل میں کڑتا رہتے ہیں، دل میں تکلیف ہوتی رہتی تھی. اس مقام پر جو قرآن مجید کی آیت ہے نا، وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّن غِلٍّ إِخْوَانًا عَلَىٰ سُرُرٍ مُتَقَابِلِينَ، ان اہل ایمان کے، ان کو بھائی بھائی بنا کے ہم جنت میں بھیجیں گے. ایک دوسرے کے لیے جو ان کے دلوں میں نفرتیں ان کو نکال کے پھر ان کو جنت میں بھیجا جائے گا. ہوتی ہے اونچ نیچ ہوتی ہے، اس سے دل پاک رہ نہیں سکتا، لیکن نکال کے بھیجا جائے گا. آج کل آپ نے بڑا، یہ محرم کے دن تھے تو بڑی یہ بحثیں چلتی ہیں، گفتگو چلتی ہے اہل بیت کے حوالے سے، صحابہ کے حوالے سے. سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، امام شعبی رحمہ اللہ کہتے ہیں سیدنا علی کو میں نے دیکھا، غالباً جمل کی بات ہے. طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہیں، مخالفین میں سے تھے سیدنا علی کے. میں نے دیکھا کہ شہید ہوئے ہوئے یا اس دنیا سے ان کے رحلت ہو چکی ہے، لیکن ان کا جثہ، ان کا وجود جو ہے وہ زمین پہ ایک گھاٹی میں پڑا ہوا ہے. ان کو نظر پڑ گئی، گئے پیار محبت سے ان کے چہرے کو اٹھایا اور اپنے اس وقت کو یاد کیا کہ جس وقت یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک ہی صف میں ہوا کرتے تھے، بھائی بھائی ہوا کرتے تھے. اس وقت انہوں نے اپنے بیٹے سے کہا کہ لعلی و اباک ممن یقول اللہ فیہم، ہو سکتا ہے میں اور یہ آدمی، یہ اللہ کا بندہ، میرا بھائی، ہم شاید انہی لوگوں میں سے ہوں جن کے بارے میں اللہ کا یہ فرمان ہے وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّن غِلٍّ إِخْوَانًا عَلَىٰ، ہم ان کے دلوں سے یہ جو ایک دوسرے کے لیے کچھ تھی نا، اس کو نکال کر ان کو جنت میں ڈال. وہ بھی جنتی تھے، وہ بھی جنتی تھے، لیکن صاف ہوئے بغیر، دیکھیں بات کو سمجھیں، صاف ہوئے بغیر جنت نہیں ہے. وہ تو اللہ کا ان کے لیے فضل ہے، کیونکہ اللہ نے ان کو معصوم تو نہیں بنایا لیکن محفوظ بنایا. ان کو کچھ سوابق مل گئے، کچھ اعمال پہلے ہی اللہ نے ان کو توفیق دے دی جو ان کی بخشش کا سبب بن گئے پہلے سے. میرے اور آپ کے پاس تو بھائی کچھ بھی نہیں ہے. تھوڑی بہت جو نیکیاں ہوں گی وہ بھی لٹانی پڑ جائیں گی، وہ بھی دینی پڑ جائیں گی. جس سے نفرت کی، جس کے خلاف سازشیں کی، جس کو گالیاں دی، جس کو مارا پیٹا، وہ لے جائے گا سب کچھ. میرا حج بھی، میرا عمرہ بھی، میری نمازیں بھی، میری مسجد کی خدمتیں بھی، میرے صدقات بھی، میری یہ ساری چیزیں لے جائے گا. اس لیے اپنے دل کو صاف رکھیے اللہ کے بندوں سے. اب آخر میں آپ سے 3 باتیں کرنی ہے. پہلی چیز یہ ہے جو مسند احمد کی حدیث ہے
جس کا تعلق اسی جنت کے ساتھ ہے. سنن نسائی میں بھی اس کا تذکرہ موجود ہے، مسند بزار میں تفصیل کے ساتھ ہے. سیدنا انس فرماتے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ہم مسجد میں اللہ کے نبی کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، آپ نے فرمایا اطلع علیکم رجل من اہل الجنہ، ابھی ایک آدمی دیکھو مسجد میں داخل ہوگا، وہ جنتی ہوگا. ہم نے دیکھا ایک آدمی آیا، اس کے داڑھی سے وضو کا پانی ٹپک رہا تھا، اپنے الٹے ہاتھ میں چپلوں کو اس نے پکڑا ہوا تھا اور مسجد میں داخل ہو رہا تھا. بات ختم ہو گئی. دوسرے دن پھر محفل لگی ہوئی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر یہی جملہ ارشاد فرمایا، پھر وہی شخص مسجد میں داخل ہوا. تیسرے دن پھر محفل تھی، پھر یہی جملہ ارشاد فرمایا اور تیسرے دن بھی وہی شخص مسجد میں داخل ہوا. اب مسئلہ ہو گیا کہ یہ جنتی ہم کیوں نہیں؟ بھئی یہ جنت میں جا رہا ہے، ہم کیوں نہیں جا رہے؟ مسئلہ یہ نہیں ہے کہ یہ نہ جائے، حسد تو یہ ہے کہ یہ نہ جائے ہم چلے جائیں. اور سبقت یہ ہے والسابقون السابقون، جو ایک دوسرے سے سبقت لے کر جاتے ہیں، آگے بڑھتے ہیں، ایک دوسرے سے آگے نکلنے کی کوشش ہوتی ہے. وہ یہ ہے کہ یہ جنت میں چلے گئے، ہم کیوں نہیں گئے؟ ان کو جنتی قرار دے دیا، ہمیں کیوں نہیں دیا؟ سیدنا انس فرماتے ہیں عبداللہ ابن عمر ابن عاص، بے شمار بار آپ نے حدیث سنی ہوگی اس ممبر سے، وہ ان کے پاس گئے، انہوں نے کہا کہ ابا سے کچھ انبن ہو گئی ہے، 3 دن میں گھر نہیں جاؤں گا، 3 دن آپ گھر میں رکھ سکتے ہیں؟ جی رکھ لیں گے. کہہ رہے ہیں سیدنا عبداللہ ابن عمر، سیدنا انس فرماتے ہیں ہمیں بتایا بعد میں، رات کو میں نے دیکھا کیا کر رہے چھپ کے. پھر اصل تو خفیہ عبادت ہوتی ہے نا، نماز تو سب پڑھنے مسجد میں آ کے، اصل تو خفیہ عبادت ہے. وہ خفیہ عبادت رات کی کیا ہے؟ کہا میں نے دیکھا تو کچھ بھی نہیں. کت تو انحتقر عملہ، قریب تھا کہ میں تو یہ سمجھتا کہ یہ تو کچھ بھی نہیں کرتا، اس کا تو عمل ہی حقیر ہے، اس کو تو بڑا، اس کے شخص کے عمل کو میں بڑا کمتر جانتا. 3 دن ہو گئے، مجھے کچھ سمجھ میں نہیں آئی بات. میں نے آخر کار کہا بھائی بات یہ ہے کہ کوئی جھگڑا وغیرہ اپنے ابا سے نہیں تھا، کوئی ناراضگی نہیں تھی، کوئی اختلاف نہیں تھا، مسئلہ صرف یہ تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں فرمایا تھا اور میں یہ راز جاننے کے لیے آیا تھا کہ کیا ہے. کہنا کہ راز تو کچھ بھی نہیں ہے، جو 3 دن تم نے دیکھا ہے وہی میری زندگی ہے، میں نے کوئی اس سے ہٹ کر کوئی کام نہیں کرتا، یہی ہے. سیدنا عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں فلما ولیت، میں جب جانے لگا پلٹ کے تو انہوں نے مجھے بلایا. میں کہا ایک چیز ہے اور وہ یہ ہے کہ ما احسد احدا من المسلمین ولا اجد فی نفسی غلا لاحد من المسلمین. 2 کام میرے ہیں دل میں، اور وہ یہ ہے کہ مجھے کسی سے بھی حسد نہیں، کسی بھی مسلمان سے میں جلتا نہیں ہوں، اڑتا نہیں ہوں. میں نے 2 باتیں شروع میں عرض کی تھی نا، 2 مسئلے ہیں دل کے ساتھ. اور دوسرا ہے کہ میں نے اپنے دل میں کسی کے لیے بھی نفرت نہیں پالی، دل صاف رہتا ہے. کوئی کچھ بھی کرتا ہے میں درگزر کر دیتا ہوں، کوئی مجھے تکلیف دیتا ہے معاف کر دیتا ہوں. کسی کا کوئی مسئلہ ہے وہ جانے، اس کا کام جانے، بلا وجہ کسی کے مسئلے میں ٹانگ بھی نہیں اڑاتا. کوئی ترقی کر رہا ہے الحمدللہ، اللہ اس کو اور عطا کرے، مجھے کسی سے کوئی تکلیف نہیں ہے، میرا دل صاف ہے. سیدنا عبداللہ ابن عمر نے فرمایا کہ ما بلغت بک الا هذه وهي التي لا تطاق، یہ جو مقام تمہیں ملا ہے اس مقام تک تمہیں اسی چیز نے پہنچایا ہے، اور یہ وہ چیز ہے جو کی نہیں جا سکتی، ہر بندے کے بس کی بات نہیں ہے. یہ بڑے دل گردے والے کی بات ہے، درگزر کرنا، اپنے دل کو صاف رکھنا، کسی کے کام میں ٹانگ نہ اڑانا، خاموشی سے اپنی زندگی گزارنا، خاموش طبیعت رہنا، اللہ کے بندوں سے درگزر کرنا، معاف کرنا. ہر ایک کے بس کی بات تھوڑی ہے. کون ہے جو اپنے آپ کو کنویں میں پھینکوانے کے بعد، سال ہر سال اپنے باپ سے جدا رہنے کے بعد، اور ان کو ایک ہی جملے میں کہہ دے لا تثریب علیکم اليوم، بھائی تھے سگے، کنویں میں پھینک دیا تھا، کوئی مسئلہ نہیں، اللہ تمہیں معاف، یغفر اللہ لکم وہو ارحم الراحمین، اللہ تمہیں بخش دے، معاف کر دے، کوئی تم پر آج حرج کی بات نہیں ہے، کوئی مسئلہ نہیں، معاف کر دیا تمہیں. ہے کوئی؟ نہیں ہے. کون ہے ہم میں ایسا کہ جس کی بیٹی پر کسی نے الزام لگایا ہو کہ بد کردار عورت ہے؟ سوچیے ذرا. اور وہ بھی رشتہ دار ہو اپنا، اور ایسا رشتہ دار جس کو آپ اور میں نوازتے ہوں، دیتے ہیں، اس کا خیال رکھتے ہوں، خرچہ پانی اٹھاتے ہوں، اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، خرچہ پانی بھی آپ دیتے ہیں، اور وہ آپ کی بیٹی پر الزام لگا دے اور پھر آپ اسے معاف کر دیں؟ ممکن ہے ایسا؟ ہر ایک کے بس کی بات وہی التی لا تطاق. یہ وہی لوگ ہیں جو بڑے لوگ ہوتے ہیں. ابوبکر صدیق نے کام کیا تھا رضی اللہ تعالیٰ. یہ ہر ایک کے بس کی بات آسانی کے ساتھ نہیں. اس لیے اپنے دل کو صاف کیجیے، اپنے دل کو نرم کیجیے. ہر مسئلہ، ہر معاملہ میرے لیے ہے بھی نہیں، ہر ایک سے جلنے کی ضرورت ہے بھی نہیں، اور کسی نے کوئی تکلیف اور اذیت دے دی، اللہ کی رضا کے لیے درگزر کر دی. سیدنا
امام احمد رحمہ اللہ کے بارے میں، جو ان کو خلق قرآن کے مسئلے میں معتصم نے، بادشاہ تھا، پکڑ لیا، تکلیفیں دی، آپ جانتے ہیں، مارا پیٹا، اور اس قدر مارا کہ بعد میں جب متوکل کے دور میں آزاد ہو گئے تو پیٹھ پہ وہ مار کھا کے نا، وہ کھال اور جسم لوڑ تھڑے الگ الگ ہو گئے تھے، تو بعض اوقات ٹیسیں اٹھتی، درد ہوتا. اچھا، جیل میں گئے بھی کیوں تھے؟ مسئلہ بھی حق پر تھے. تو جب ٹیسیں اٹھتی تھیں، جب یہ ایسی تکلیف کبھی محسوس کرتے تو ان کی زبان سے جملہ ایک نکلتا تھا، اور وہ تھا اللہم اغفر للمعتصم، اللہ معتصم کو معاف کر دینا، اللہ معتصم کو بخش دینا. تکلیف اس نے دی ہے، اس کی وجہ سے ٹیسیں اٹھ رہی ہیں، اللہ اس کو معاف کر دے. اور کہتے ہیں مجھے اللہ کا فرمان بار بار یاد آ جاتا ہے، وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا وَلَا تُحِبُّونَ أَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ، چھوڑو، درگزر کرو، جانے دو، تم نہیں چاہتے اللہ تمہیں بخش دے. ہر ایک کی بات کو پکڑ کے بیٹھ جانا، ہر ایک کے پیچھے لگ جانا، ہر ایک کو جواب دینا، ہر ایک سے بدلہ لینے کی، یہ کہاں جنتی؟ اگر آپ جنت میں جانا چاہتے ہیں، اس دنیا کو جنت، ایسی جنت نہ دنیا ہوتی ہے نہ آخرت میں، معاملہ کھٹائی میں پڑ جاتا ہے. اس لیے یہ دعائیں اس انداز میں کرنا. وہ خود کہتے ہیں امام احمد، میں نہیں چاہتا میری وجہ سے میرا کوئی مسلمان بھائی، میری وجہ سے اس کو اللہ عذاب دے. یہ دنیا کے جھمیلے تو وقتی ہوتے ہیں بھائی، اس میں لڑ کے، جھگڑ کے، مخالفت کر کے، ایک دوسرے کے خلاف باتیں کر کے، تانے دے کر، جیت کر، دوسرے والے کو، سامنے والے کو ہرا کر، اپنے آپ کو فخر سے اونچا سمجھ کے، کیا ہوگا اینڈ میں؟ جب یہ آنکھیں بند ہوں گی پھر سوچئے کیا ہوگا. جب روح جسم سے نکل جائے گی پھر کیا ہوگا؟ کل اللہ کے سامنے کھڑے ہوں گے پھر کیا ہوگا؟ پھر یہ جیت کے جھنڈے جو ہے، یہ تانے، یہ بڑے بھاری پڑ جائیں گے میرے اوپر. جتنا ہو سکے اپنے آپ کو سلامتی کے ساتھ، عافیت کے ساتھ اس دنیا سے انسان نکال لے. دو کام کر لیجئے. ایک، یہ کوشش کیجئے، کیونکہ پریکٹس کے بغیر یہ کام نہیں ہے، یہ کام پریکٹس کے بغیر نہیں ہوگا، یہ ایکسرسائز ہے. جب جب ایسا خیال آئے، جب جب دل میں کچھ اٹھے، بڑا بننے کا شوق آئے، کسی کو تانا دینے کا، کسی سے بدلہ لینے کا، کسی سے جلنے کا، کسی مسئلے میں ٹانگ اڑانے کا، یہ چند چیزیں یاد کر لیجئے کہ جنت جو ہے وہ بڑی اعلیٰ اور قیمتی چیز ہے. یہ حرکتیں کر کے اپنی جنت کو میں کھاٹے میں نہ ڈال. دوسرا کام، اللہ سے دعا انسان کرے، اور دو طرح کی دعائیں کرے. ایک اپنے لیے، خود کے لیے، اللہم آتی نفسی تقواہا وزکیہا انت خیر من زکاہا، اللہ مجھے، میرے وجود کو، میرے نفس کو تقوی عطا فرما دے، اس نفس کو پاک صاف کر دے. تو بھی پاک صاف کر سکتا ہے، میرے پاس تو صلاحیت نہیں ہے. اللہ سے انسان توفیق مانگے، اللہ سے انسان کہے کہ اللہ مجھے یہ چیز عطا فرما دے. اور دوسرا، جس آدمی سے جیتنے کا دل کرتا ہے، اس کو نیچا دکھانا ہے، اس کو ہرانا ہے. جس آدمی سے جلن ہو رہی ہے، اس کی ترقی سے، اس کی کامیابی سے، اس کی خوشحالی سے، جس آدمی نے بڑی اذیتیں دی ہیں، جس نے خاندان میں بڑی تکلیفیں دی ہیں، بھائی ہے، بہن ہے، رشتہ دار ہے، دوست یار ہے، بڑی تکلیفیں دی ہیں، اس کے لیے بھی دعا کیجیے. یہ بہترین علاج ہے. کر کے دیکھیے 3-4 دفعہ. جس سے نفرت ہو، جس سے تکلیف ہو، جس سے پریشانی ہو، اللہ بخش دے اس کو، اللہ معاف کر دے، اے اللہ اس کی اصلاح فرما دے، اے اللہ اس سے درگزر فرما دے، اے اللہ اس بھائی کو اور مجھے جنت میں اکٹھا فرما دے. یہ چند جملے کہیے اپنے اس بھائی کے لیے، پھر دیکھیے اگلی ملاقات میں آپ کا رویہ کیسا اس سے چینج ہوگا. آپ خود اور جب آپ تبدیل ہو جائیں گے نا، اگلا مجبور ہو جائے گا، اس کو بھی اللہ تبدیل کرے گا. کیونکہ جب آپ کے اندر سے ایسی شعائیں نکلیں گی، ایسی ریز نکلیں گی کہ جس میں نفرت نہیں ہوگی، تو اگلے کو آپ سے خود بخود اللہ کی رضا کے لیے محبت ہوگی. جب انسان سارے کام اللہ کی رضا کے لیے کرتا ہے، جب انسان اللہ کے لیے کچھ چھوڑتا ہے، تو اللہ اس کے بدلے میں اس کو بہت کچھ عطا کرتا ہے. ایک انسان اپنی عزت چھوڑ دے، کسی نے مجھے گالی دی، میں نے بدلہ نہیں لیا، اپنی عزت چھوڑ دی. کچھ لوگوں کو مال بڑا عزیز ہوتا ہے، کسی کو اپنی جان بڑی عزیز ہوتی ہے، کسی کو اپنی عزت بڑی عزیز ہوتی ہے. اس نے عزت چھوڑ دی، اپنی ناک نیچے کروا لی، اپنے آپ کو سب کے سامنے جیتتا ہوا نہیں دکھایا، اس نے مان لی ہار. اللہ کے لیے چھوڑا ہے نا اس نے. اگر اللہ دل میں ہے، اللہ کی رضا مقصود ہے، تو اللہ اس سے بہت گنا بہتر چیزیں پھر انسان کو عطا کرتا ہے. یہ دنیا بھی آپ کی راحت بن جائے گی، سکون آپ کو خود محسوس ہوگا،
اپنی طبیعت میں خوشحالی، طبیعت عجیب آپ کو فریش محسوس ہوگی، اپنے گھر میں آپ کو سکون اور برکت محسوس ہوگی، اپنی آخرت تو آپ قلب سلیم ایک زاویے سے بنا کر اللہ کی بارگاہ میں پہنچ جائیں گے۔ دوسرا ایک زاویہ جو اس سے اہم ہے، جس سے ضروری ہے، جس کے بغیر تو کچھ نہیں ہے، اور وہ ہے اللہ تعالیٰ کی معرفت، اللہ کی محبت، توحید۔ اس کے بغیر بھی قلب سلیم نہیں ہوتا۔ بس انہی باتوں پر میں اکتفا کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کے دلوں کی اصلاح فرما دے، اللہ ہمارے دلوں کو ایک دوسرے کے لیے محبتوں سے بھر دے، اللہ اپنی رضا کے لیے ہم سب کو اخلاص عطا فرما دے، اور ہم جس طرح اپنے لیے دعائیں کرتے ہیں اپنے بھائیوں کے لیے بھی دعائیں کرتے رہیں۔ اللہ ہم سب کا خاتمہ بھی پھر ایمان پر فرما دے، اور ہم سب کو جنت میں اکٹھا فرما دے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم، آخر دعوانا الحمدللہ۔